وہ دن جس دن کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اپنے جسم، اپنی روح اور اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا ہے، جس ہستی نے سجدے کی حالت میں دنیا کو الوداع کہا، جس ہستی نے روزے کی حالت میں دنیا کو الوداع کہا، جس ہستی نے تیروں اور نیزوں اور تلواروں کی نیچے قرآن پاک کو تلاوت کیا، اس ہستی کی شہادت کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہمیں اس دین اور اس اسلام کا پتہ ہی نہیں۔ ہم آسانی سے، خوشی سے، سکون سے نماز ادا کر سکتے ہیں، جمعے کی نماز، کوئی بھی نماز ہو، مسجد میں جا سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تلوار، کوئی ہتھیار، کوئی نیزے نہیں ہے، پھر بھی ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں سجدہ نہیں لگا سکتے۔ اس بات پہ بہت رونے کی ضرورت ہے کہ بھائی آخر ہم کیوں اتنے باغی ہیں اللہ کی دین سے۔ میرے مصطفیٰ کی خون کا حصہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، اور وہ ہستی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنے کندھوں پہ بٹھا دیتے، اور اس نے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ لیکن ہمیں دین کے لیے کوئی حیثیت ہم نہیں رکھتے کہ بھائی دین ہے کیا۔ آج کا موضوع ہے فکر آخرت، اور یہ ہر ہفتہ، ہر جمعہ، ہر دن، ہر رات کو یہ موضوع رکھنا چاہیے، کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے نا یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ دنیا میں جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گے۔ دنیا میں نیکی پھیلاؤ، نیکی کرو، آخرت میں نیکی کا صلہ ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مر جائے، دنیا سے چلے جائے، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتی، ختم ہو جاتی، مگر 3 اعمال ایسے ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہے، ان میں صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ وہ صدقہ جو ہمیشہ کے لیے انسان کے اعمال نامے میں، انسان کے مرنے کے بعد وہ نیکیاں چلتے رہے اور اس انسان کو فائدہ دیتے رہے، وہ کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ ایک بندے نے مسجد بنایا، ایک بندے نے پانی کا ایک نلکا لگایا، ایک پمپ لگایا، بور کرایا، ایک پل بنایا، ایک راستے سے کوئی پتھر ہٹایا اور پتھر جو ہے نا راستہ کھول دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک بندے نے کسی انسان کو ایک کلمہ سنایا اور اس نے دوسرے بندے کو پڑھا کہ یہ تیرے عمل نامے میں تیرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ آج میں یہ تقریر کرتا ہوں، یہ میرے آواز، میرے جو ویڈیو ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں صبح مر جاؤں، کل مر جاؤں، پرسوں مر جاؤں، یہ ایک موقع ہے زندگی میں، اللہ جل جلالہ میرے مرنے کے بعد یہ صلہ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ میرا کوئی دنیائی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیائی کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ مرنا تو ہے، اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ساری آخرت تک جتنی انسان جب دنیا سے چلے جاتا ہے اس کو 2 چیزوں کا دکھ ہوتا ہے۔ ایک وہ چیز جو اس نے دنیا میں ذکر کے بغیر چھوڑی ہے، ایک اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کرنا ہے کرتے رہو، کوشش کرنے کے صدقہ جاریہ ہو۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ نیک اولاد، ایک بندہ مر گیا، اس کے نیک اولاد ہے، وہ مرنے کے بعد نیک اولاد جب نیکیاں کرتے ہیں، اپنے والدین کے ایصال ثواب کی خاطر، اپنے والدین کے ایصال ثواب کی خاطر دعا کرتے تو اس والدین کو وہ مرنے کے بعد ملتے۔ تیسرا چیز یہ ایک علم، بندہ علم حاصل کرے اور دوسری بندوں کو وہ پہنچائے، اور وہ علم، وہ ایک باب علم کا، ایک طریقہ دین کا، ایک رستہ دین کا، ایک کلمہ دین کا، اور وہ دوسرے لوگوں تک وہ جاری رہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ کو آخرت میں فائدہ دے گا۔
تو یہ فکر آخرت کا موضوع ہے آج، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے موضوع ہوگی کس بات پہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین میں، اے مجرمو تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان سے بچتے رہو، وہ تمہارا دشمن ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِ، اور میرے عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ صراط مستقیم کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 نیت، اور نمبر 3 وقت۔ آپ نے اخلاص کے ساتھ نیکی کا عزم کرنا ہے۔ اس لیے ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں، کتب ہے، احادیثوں کے جتنی بھی دین کی کتابیں ہیں، ان سب کتابوں کی سر فہرست ایک حدیث ہے کہ وہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس کا، اور سب سے پہلے بخاری شریف میں بھی وہ حدیث سر فہرست ہے۔ اس طرح مشکات شریف میں کہ انما الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت سچا ہو، نیت صحیح ہو تو اعمال تیرے کامیاب ہے، نیت خراب ہو تو اعمال تیرے ضائع ہے۔ اس لیے یہ سر فہرست لکھی ہے۔ اسی کتاب کے جو مصنف ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اے استاد، اے مولانا صاحب، اے عالم صاحب، آپ نے کتاب کھول دیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، آپ کی نیت میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، کس نیت سے تم کتاب کھولتے ہو؟ اس نیت سے میں کتاب کھولتا ہوں کہ جو سچ ہے، حق ہے، میں اپنے شاگرد کو بتاتا ہوں، اور میں شاگرد سے نہیں چھپاتا، اور اس نیت سے میں بتاتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ جل جلالہ یہ میرے گفتار، میرے اقرار، میرے الفاظ نیک اعمال کے ترازو میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ اور جو شاگرد نے کتاب کھولا ہے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے کھولا ہے کہ میں نے اس کتاب میں جو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس مقصد کے لیے کہ میرا رب میرے سے راضی ہو، میرے قیامت والے جتنی بھی لمبی لمبی منازل ہے وہ میرے آسان ہو، اور اللہ جل جلالہ کی نیک لوگوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈے کے نیچے میں اکٹھا ہو جاؤں۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ مرنے کے بعد زندگی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے مصطفیٰ اور میرے دین کے برابر چلتے ہیں تو اس کو میں کیا کر فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو میں پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہوں، اس کو میں پاکیزہ زندگی عطا کر دے۔ چلو یہ تیز کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ جانا، اور اس قیامت والے دن اللہ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اولاد کو وقف کرنا، مال کو وقف کرنا، یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے دے دیا ہے اور تم نے اللہ کو واپس کر دیا ہے۔ تو اسی طرح جب نیک بندہ ہو جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے وقف کی ہو، جس نے اپنی تن من جان اللہ کے رضا کے لیے استعمال کیا ہو، تو اس بندے کے مرنے پہ کیا کیفیت ہوتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس جو تم میرے مصطفیٰ کی دین پر اور میرے قرآن پر اطمینان والی نفس تھی، کیا کرو؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے طرف خوشی خوشی سے لوٹ جاؤ، اور کیا کرو؟ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، تو اس لیے آج کا عنوان ہے فکر آخرت۔ دنیا اللہ نے دے دیا، اس لیے نہیں دے دیا کہ بھائی تم دنیا کما لو۔ مرنا ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر عقیدے والا، ہر زبان والا، ہر شکل والا، ہر ذی روح مانتے ہیں کہ مرنا ہے۔
لیکن مرنا ایسے مرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے خود کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایسے حالت میں مرنا چاہیے، ایسے حالت میں، ورنہ دنیا میں ہم دنیا کے پیچھے لگے ہیں. جتنا بھی ہم نے دنیا کمائی ہے دنیا کسی کے ہاتھ نہیں لگا. اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل نے کسرا اور دارا کو معاف نہیں کیا. اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. سکندر فاتح اعظم جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اس نے بھی موت کے آگے ٹیک لگا دیا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹا سارا، دنیا رہ گیا وہ چلے گئے، یہ سب لے کے گیا کیا نہ حسرت سدارا. اس نے افسوس ہائے ہائے کے ساتھ چلے گئے. آج میں یہاں موجود ہوں، کل میں مٹی کی نیچے. 2-3 سال بعد کوئی بندہ میرا نام بھی نہیں لے گا. کچھ عرصے بعد میرا قبر بھی ختم ہو جائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ جل جلالہ نے دے دی، یہ اللہ کی امانت ہے. اس کو ضائع مت کرو، اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. اللہ کی مرضی کے مطابق. اگر کسی نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو یہ تھوڑے عرصے سے وہ خوش ہو جائے گا، لیکن وہ لمبی زندگی جو لامتناہی زندگی ہے، وہ زندگی پھر ساری زندگی رونا پڑے گا. ساری زندگی مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نام اور بھی نشاں کیسے کیسے. مکین بڑے بڑے عمارتوں والے لامکان ہو گئی، خالی ہاتھ چلے گئی مٹی تلے دب کر. ہوئی نام اور بھی نشان کیسے کیسے، جس کے بڑے بڑے نام تھے اس کی کوئی نشان نہیں ہے. زمین کھا گئے نوجوان کیسے کیسے، ایسے نوجوان زمین نے کھا لیا جو اپنے کپڑوں کے اوپر معمولی گرد بھی برداشت نہیں کر سکتا، اب مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں، یہ عبرت کا مقام ہے، عبرت کا. ایک شاعر کہتے ہیں اذا حملت الی القبور جنازۃ، جب تم جنازہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہو، فاعلم بانک بعدها لمحمول، سمجھ لے کہ کل میرا جنازہ لوگ اٹھا کے قبر کی طرف لے جائیں. تو میرے بھائیو، اسی طرح اگر کسی بندی نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اگر کسی انسان نے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو جہنم ملے گا. اگر اللہ کی رضا کی خاطر گزاری، اللہ کریم نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو سجے ہاتھ دائیں ہاتھ سے عمل نامہ مل گیا قیامت والی دن، وَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو کیا کہتے ہیں اپنی رشتہ داروں کو آواز لگاتے آ جاؤ میرے عمل نامہ کو پڑھ لو، پڑھو میرے عمل نامے میں کیا کیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا احسانات کیا ہے. انی ظننت انی ملاقی حسابیا، میرا یقین تھا دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے حساب کتاب لے گا، اس لیے میں نے نیک اعمال کی. اور اس کو کیا صلہ ملے گا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور پھر وہ خوشیوں میں اور عیش اور عشرت میں رہیں گے قیامت والے دن. فی جنت عالیہ، اونچی اونچی اعلیٰ جنتوں میں. وہ جنت قطوفها دانیۃ، جس کی خوشی انگوروں کی کھجوروں کی جو گچھے ہیں نا، وہ زیادہ دانوں اور زیادہ بار کی وجہ سے نیچے لٹکتے رہے ہوں گے ایسی جنتوں میں. اور کیا فرمایا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ہائے 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 ہائے، مزہ اٹھاؤ، مزہ جو تم نے اپنی زندگی میں اس وقت کے لیے نیکیاں پیش کی ہے، اس کے بدلے میں مزے اٹھا لو. تو یہ نیک لوگوں کی، جن لوگوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر دیا، ان لوگوں کے لیے، جن لوگوں نے آخرت کو دنیا سے قربان کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ جنہوں نے
10-15 سال زندگی اپنی منشا کے مطابق گزاری ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ مل گیا، کبے ہاتھ میں عمل نامہ مل گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے میرا عمل نامہ نہ ملتا ہو، میرا عمل نامہ کاش مجھے نہ ملا ہوتا، میں اپنی گناہوں کو نہ دیکھتا ہوتا کہ بھائی میں نے کیا دنیا میں۔ ہائے ہائے فیقول یا لیتنی لم اوتی کتابیا، ہائے ہائے ولم ادری ما حسابی، جانتے نہیں کہ اس میں ہے کیا۔ شرم کے مارے تھے میرے بھائیوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ کی دین کے خاطر استعمال کرنے۔ بلادری ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے اللہ ناراض نہ ہو، دوست ناراض ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا ہے، خوشی غمی میں رب کو راضی کرنا ہے۔ ہماری خوشی میرے مصطفیٰ کے طریقے پہ ہونی چاہیے، ہماری غم اور ہماری جتنی بھی فوت کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، میرے مصطفیٰ کے منشا اور اس کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے کہ بھائی میرے بلادری کیا کرو، اگر میں اسی طرح نہ کرو بلادری تانے دے گا۔ بلادری کے تانوں سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے تانوں سے ہم نہیں ڈرتے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اپنی بلادری کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دے دی ہے، یہ ایک نعمت ہے، ایک غنیمت ہے، اس کو ضائع مت کریں۔ اور یہ دنیا کی زندگی، بھائی ہم پہلے کیا ہے، بار بار میں کہتا ہوں، ہم پہلے کیا کہتے ہیں؟ بھائی بچہ ہے چھوڑ دے۔ بھائی میرے مصطفیٰ نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو گیا اس کو نماز سکھاؤ۔ کتنے عرصے کا؟ 7 سال کا، اس کو نماز سکھاؤ۔ اور جب 7 سال سے بڑھ گیا، 10 سال تک ہو گیا، تو پھر اس کو نماز نہ پڑھنے پہ مارو، ڈانٹو اور اس کا بستر علیحدہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے کہ یار چھوٹا بچہ چھوڑ دے، رہن دے۔ 15 سال تک چھوٹا ہوتا ہے، ہم اس کو دین سکھاتا ہی نہیں۔ پھر 15 سال کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یار جوانی ہے چھوڑ دے، جوان ہے یار، جوانی ہے چھوڑ دے یار، مستی کرنے دو، نخرے کرنے دو، عیاشیاں کرنے دو، جوانی۔ اور پھر جوانی سے بڑھاپے میں آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں نا، آئے بڑھا ہو گیا یار، اب نہ سجدے کا قابل ہے، نہ وضو کرنے کا قابل ہے، نہ پڑھنے کا قابل ہے، نہ کھڑے ہونے کا قابل ہے، نہ بیٹھنے کا قابل ہے۔ تو رب کو کس ٹائم راضی کرنا ہے یہ بتاؤ مجھے۔ پہلے تمہیں بچپن میں برسوں کے لایا، وہ رب جس نے تمہیں بچپن میں برسوں کے لایا، 15 برس تک تیرے سے حساب نہیں لیا، بغیر حساب کتاب کو تمہیں کھلایا۔ جوانی میں آ کر تو مجنون بنایا، جوانی میں آ گیا تو پھر مجنون ہو گیا، مستانہ ہو گیا۔ بڑھاپے نے تو پھر تمہیں کیا کیا ستایا، پھر بڑھاپے نے ستایا۔ بھائی آج ہڈیوں میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، آج بلڈ پریشر ہے، آج میرا شوگر ہے، آج پیشاب کا مسئلہ ہے، آج فلاں ہے فلاں ہے۔ بڑھاپے میں یہ تکلیف ہے، اجل تیرا کر دے گا بالکل صفایا۔ پھر اجل آ جاتے، موت اور بالکل صفایا کر دیتی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو اللہ کے رضا کے لیے زندگی استعمال کرو۔ تو پھر کیا کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہی موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ مرنے کے بعد جب عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا برائیوں کا، انسان چیخ مارے گا کاش یہ میرا موت آخر موت ہوتا، بعد میں حساب کتاب نہ ہوتا، کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اور کہے گا ما اغنی عنی مالیا، میرے مال نے میرے ساتھ وفا نہیں کیا،
میرے مال نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے. حلق عنی سلطانیہ، میرے جو بادشاہیت، میرے جو دبدبے تھے وہ ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی دنیا. جس بچے کے لیے ہم حرام حلال کی تمیز کے بغیر محنت کرتے، کوشش کرتے، اکٹھا کرتے دولت، سب سے پہلے وہ بچہ تیرے مال کو ضائع کرے گا، تیرے حصے کا کچھ بھی نہیں دیتا. سب سے پہلے بہنیں، بچے، بچیاں، وہ تیرے مال کے اوپر لڑائی جھگڑا کرے گا، آپس میں قتل و غارت شروع، بدنیتی، لڑائیاں جھگڑے، تو پھر اس کے لیے تم مال اکٹھے کرتے ہو. حالانکہ شرعی حکم کیا ہے، شرعیت کا فیصلہ کیا ہے، جو ہم قل ساتے کرتے ہیں شرعی حکم نہیں ہے. یہ ہمارے سنی بھائی بھی کہتے ہیں، ہمارے اہل حدیث بھائی بھی کہتے ہیں، ہمارے اہل تشیع بھائی بھی کہتے ہیں کہ یہ شرعی حکم نہیں ہے. شرعی حکم کیا ہے؟ بندہ مر جاتا ہے، سب سے پہلے تمام مال کا حساب لگاؤ. اے مردے کا کتنا مال بچتا ہے تیرے گھر میں، بیٹی کا حصہ علیحدہ کرو، بیٹے کا علیحدہ کرو، بہن کا علیحدہ کرو، ماں باپ کا علیحدہ کرو. مردے کا جو اپنا ترکہ ہے اس کو تم علیحدہ نکالو کہ کتنے بنتے ہیں. ہم تو کہتے کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، مردے کی پیچھے لگاؤ. یتیموں کے مال ہم کھاتے ہیں، ہم یتیموں کہتے بھائی پکاؤ بلادری، تانے دے گا، پکاؤ جی گوشت پکاؤ، دے کے پکاؤ، تانے دے گا. اور پھر وہی یتیموں کے مال ہم مولوی خود مزے شوق سے کھاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹ ڈیڈے دے وچ آگ سٹتے پئی، ہم آگ کھاتے ہیں. یتیم کا مال نہیں کھانا. مردے کا جو حق ہے وہ حق معلوم کرنا ہے شریعت کے مطابق، اور اس حق کو کیسے استعمال کرنا ہے. سب سے پہلے مردے کا حساب کرنا ہے کہ بھائی اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، اس کا قرضہ اتارنا ہے. ایک صحابی آیا میرے مصطفیٰ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے باپ پہ ایک بندے کا قرضہ تھا، اس کے لیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وہ قرضہ اتارو. ایک اور صحابی آیا یا رسول اللہ میرے باپ نے منت مانی تھی کہ یا اللہ میں تیرے رضا کے لیے فلاں قربانی کروں گا، پھر وہ مر گیا، منت رہ گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلے منت پوری کرو اپنے باپ کی، پھر اس کے بعد قرضہ اتار دے. پھر اپنے باپ کا حساب لگانا ہے، اس کے اوپر کوئی روزے کی یا کسی عبادت کی کمی تو نہیں ہے، اس کا فطرانہ دینا ہے مردے کے مال سے. اگر مردے کے مال میں گنجائش نہیں، آپ اپنے مال سے دے سکتے لیکن یتیم کے مال سے نہیں دے سکتے. پھر اس کے بعد جو بچ گیا وہ مردے کے لیے ایسے استعمال کرنے کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. نلکا لگا لو، مسجد بنا لو، پمپ لگا لو، کوئی کتاب مدرسے کے لیے ایسی چیز لے لو جس کا صدقہ جاری ہو، مردے کے لیے زیادہ ثواب ہے. یہ نہیں کہ بھائی کھا لو ختم کرو. اور ہم نے بہت اچھا نام رکھے ختم کا مطلب یہ کھا گیا ختم ہو گیا، یہ بہت اچھا نام ہم نے رکھا ہے جی. تو اس لیے میرے بھائیوں وہ فرشتے نے کیا جواب دے گا کہ بھائی یہ ہلاک ہو گیا، وہ کیا کہے گا حلق عنی سلطانیہ، میرے بادشاہ ختم ہوں گے. تو پھر فرشتے کیا کہیں گے فخذوہ، اس کو پکڑ دو، پکڑ لو. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز کا ایک لمبا زنجیر ہوگا، اس میں جکڑ دو، پکڑ دو اس کو 70 گز کی. ہائے ہائے ہائے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر یقین نہیں رکھتا، یہ سزا ہے اس کی. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا کہ میرے مال میں کمی آئے گی، میرا مال ختم ہو جائے گا.
فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کے لیے کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے کہ اس کو بچا لے، کوئی بندہ نہیں کہ اس کو آ جائے پکڑ لے کہ بھئی اس کو جہنم سے نکال دو۔ میرے بھائیوں، اس وقت کے ہیبت سے بچنے کے لیے دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ ایک عالم ہے ہمارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نائی کی دکان پہ بیٹھا ہے، نائی اس کا جو ہے نا مونچھ جو ہے نا وہ کاٹتے ہیں، تو نائی کی دکان پہ وہ ذکر میں مشغول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ نائی نے بولا یار اتنا صبر کرو کہ میں بلیڈ تو چلا دو یا اسرا تو چلا دو، تم ذکر کرتے ہو۔ اس نے بولا یا حجام صاحب آپ ٹائم کو روک دیں، میں ذکر کو روکوں گا، یہ ٹائم میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر نیک لوگ اس طرح نیکی کرتے، ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، ٹائم کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے استعمال کرتے۔ آج محرم الحرام ہے، بہت عزت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اور ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت مناتے ہیں، تو یہ کس لیے مناتے ہیں؟ ہم اس کی بے حرمتی بیزتی کرتے ہیں۔ اس نے 10 محرم کو سجدے میں اپنی جان کی قربانی دے دیا، نذرانہ دے دیا۔ ہم 10 محرم کو مسجد کو جندرے لگاتے، تالے لگاتے۔ اس نے 10 محرم کو روزہ رکھا تھا، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سبیلے لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے عشق ہے، محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس نے اپنی زندگی کو قربان کیے اس دین کے لیے، اس کی زندگی کا جو ہے نا مطالعہ کرے، اس نے کیا کیا؟ تو میرے بھائی یہ عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ، اور یہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا، یہ بہت 1 سال کے نفل روزے کا ثواب ہے۔ میرے مصطفیٰ جب مدینہ منورہ میں چلے گئے، تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے، تو وہاں پہ لوگ روزے رکھتے تھے۔ جب لوگ روزے رکھتے تھے تو میرے نبی نے فرمایا کہ بھئی یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھے؟ انہوں نے بولے بھئی ہمیں نجات ملے تھے، ہمارے پیغمبر کو نجات ملی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہود اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ دریا سے نکل گئے تھے اور جو دریا میں فرعونیت ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم روزے رکھتے 10 محرم کو۔ تو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی 10 محرم کو روزے رکھیا کرو، لیکن یہودوں کی خلاف کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہودوں کی خلاف کرنا ہے، 9 کو بھی رکھنا ہے، 10 کو بھی رکھنا ہے۔ تو ہم 10 محرم کو کیا کہتے ہیں؟ شربت ہی پیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اس لیے وہ قیامت کا دن میں نے پہلے بیان کر چکا کہ بھائی نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گا، نہ کوئی بلادری، نہ کوئی رشتہ داری۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ جس بھائی کے لیے تم جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو کہ میرا بھائی خراب نہ ہو جائے، میرے بھائی کا مال گھٹ نہ ہو جائے، بھائی چوری کرے، بھائی کھڑا ہو جاتے میرے بھائی نے چوری نہیں کیا۔ اللہ کی عدالت وہ ایسے گواہی نہیں قبول کرتے، بھائی کی گواہی قبول نہیں ہوتے۔ الیوم نختم علی افواہہم، میرے اللہ نے فرمایا ہے میں تمہاری زبان پہ مہر لگاؤں گا، چپ کروں گا تیرے زبان۔ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِهِمْ، یہ ہاتھ گواہی دے گا میں نے چوری کیا، میں نے قتل کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ قدم گواہی دے گا میں فلان جگہ پہ چوری کے لیے گیا تھا، میں زنا کے لیے گیا تھا، میں کسی کے قتل کرنے کے لیے گیا، وہ گواہی دے۔ ہم نماز میں ایک جگہ پہ سنتے پڑھتے، دوسری جگہ پہ ہم فرض پڑھتے، یہ کس لیے پڑھتے؟ یہ اس لیے قیامت والی دن یہ زمین گواہی دے گا، یہ زمین گواہی دے گا۔ اللہ کی ایسی عدالت ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اب بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے الوداع کہے گی کہ بھائی تو جانے تیرا عمل جانے، ایک نیکی میں نہیں دے سکتا، ایک نیکی نہیں دے سکتے، اور نہ آپ کا بھائی آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا۔
ایک نیکی کی وجہ سے، ایک نیکی کی کمی ہو، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ بھی پیچھے کرے گا۔ اب بیٹے کو کوئی تپڑ دے، ماں تڑپتی ہے، باپ تڑپتا ہے، کوئی بیٹے کو تکلیف ہو، بخار ہو، ساری رات ماں بیٹھ کے رات گزارتی ہے، باپ جھولے میں اٹھا کے گرمی میں سردی میں ڈاکٹر کے پیچھے جاتا ہے، میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے، میرا بیٹا صحیح ہو۔ وہی ماں باپ تیرے پیچھے بیک کرے کہ بھائی چھوڑ دے، جانے دو جہنم میں اس کی ذمہ دار نہیں ہو۔ وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنا جو اپنی بیوی، جس بیوی کے لیے تم حلال حرام کما کے دیتے ہو، وہی بیوی تیرے خاون ہونے سے انکار کرے گا، جہنم میں ڈالو۔ آئے ہے وَبَنِيهِ، اولاد، وہی اولاد جس اولاد کے لیے تو رویا کرتے تھے، وہی اولاد تیرے نیکی کے لیے تیار نہیں ہے، جہنم میں ڈالو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کے لیے اس وقت ایسی کیفیت ہو، یغنیہ کہ یہ بے پرواہ ہو جائے گا دوسروں سے، اپنے آپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی قیامت کی کیسی کیفیت ہے، لوگ کیسے حشر میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالاتن عراتن عررا، ننگے سیر، ننگے پھاؤ، ننگے کھپڑے، کوئی شے نہیں، عرلا نا سنت، اس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہو آج۔ امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آنکھیں یہاں پہ ہوں گے ہیبت کی وجہ سے، اور اللہ کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، رونا ہی رونا، پیٹنا ہی پیٹنا، ہر بندے کا یہ نفسی نفسی نفسی، مجھے یا اللہ تعالیٰ میں اپنی نفس کا ذمہ دار ہو، بھائی کا ذمہ دار نہیں ہو، بہن کے ذمہ دار نہ ہو، ماں باپ کا ذمہ دار نہیں ہو، نفسی نفسی نفسی۔ تو میرے بھائی اس دن کے انجام میں کامیابی کے لیے دنیا کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے زندگی دی دیا یہ نعمت ہے، اللہ نے مال دے دیا یہ نعمت ہے، اللہ نے ظہر کی ابھی جمعے کے نماز کے لیے سجدے کا موقع دی دیا یہ نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہے۔ اس ٹائم سے فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھائے، کوئی بھی لمحہ اللہ کے ذکر سے علیحدہ نہ ہو، کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہ ہو۔ اللہ کریم قیامت والے دن اعلان کرے گا، حدیث میں ہے کہ بھئی ہے سمجھدار لوگ، اور سمجھدار لوگوں کو علیحدہ کرے۔ فرشتے کہیں کہ یا اللہ تعالیٰ سمجھدار لوگ کون ہیں؟ اللہ فرمائے گا جس نے بیٹھتے چلتے اٹھتے سوتے لیٹ ہوتے ہر وقت میں رب کو یاد کیا، وہ سمجھدار لوگ ہیں۔ اور جب انسان کو رب نہیں یاد آتے، پھر رب کو یاد کرنا، رب کو کیسے یاد کرنا؟ ایک انسان ہے چوری کرتا ہے، ایک میں واقعہ پہلے بیان کر چکے، ایک پاکستانی گیا تھا کیا کہتے ہیں نا وہ کوریا میں، وہ کوریا والے جو ہے نا وہ بالکل سیف لوگ ہیں، وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی، سارے لوگ حکومت کے ماتحت ہے، اور وہ جو بادشاہ وہ اپنا جس طرح ایک پیر یا ایک ولی سمجھتے اپنے بادشاہ، اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، سارے جتنے بھی بال کٹوانا ہے وہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق، کپڑے پہننا ہے بادشاہ کی مرضی کے مطابق، وہی ڈیزائن پسند کرے گا، کوئی بھی سیلیبریٹ ہوئے بادشاہ کی مرضی کے مطابق۔ تو روزہ رمضان شریف آ گیا تو پاکستانی نے روزہ رکھا، وہ کورین جو دوست تھا اس نے بولا بھائی آ جاؤ کھانے کا ٹائم ہے، اس نے بولا بھائی میرا روزہ، بھائی یہ روزہ کیا بلا ہے، روزہ ہے کیا؟ بولا بھائی ہم اس مہینے میں روٹی اور پانی صبح فجر سے لے کے مغرب تک کھاتی پیتی نہیں۔ کیوں نہیں کھاتی؟ کیا وجہ؟
کیا بیماری ہے وجہ کیا؟ نہیں، اس سے ہمارا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ بولا چریل چپ کے جا کے کسی ہوٹل میں اندر جاتے، رب کو بھی پتہ نہیں چلے گا، آپ کھا لو، کسی کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے بولا میں رب سے چپ کی کبھی چھپ ہو نہیں سکتا، میرا رب ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے۔ بولا کتنے دن تک روزے رکھیں؟ جب تک رمضان ہو ہم روزے رکھیں گے، رمضان کے بعد پھر روزے نہیں رکھیں گے، میرے رب کا حکم۔ بولا اچھا ساری پاکستانی ساری مسلمان اسی طرح کریں؟ جی اسی طرح ہی کرتے۔ پھر اس نے کیا جواب دیا کورین نے؟ یہ تو اچھی بات ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے، تمہارے ملکوں میں پاکستان یا اسلامی ممالک میں عدالت بھی نہیں ہوگا، کوئی جج کوئی وکیل یہ بھی نہیں ہوئے گی، جیل خانہ بھی نہیں ہوئے گا، کیونکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی اتنے پابند ہو، چوری نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں کرتا، روزہ اللہ کی خوف اللہ کے ڈر سے رکھتے ہو، اللہ اکبر سن کے نماز میں حاضر ہو جاتے، تو پھر لڑائی جھگڑی بھی نہیں ہوئی۔ اور چھپ ہو گیا اسے کہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے منشا کے لیے میں کہتا کہ آج میں یہاں موجود ہوں، کل میں زمین کی نیچے، سال بعد کوئی بندہ میرا نام بھی نہیں لے گا، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ قبر بھی ختم ہو جائے گا، قبر کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائی یہ ہر کسی نے اس طرح جانا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اگر آخرت کامیاب ہے تو انسان کامیاب ہے۔ ہمارے ماں باپ دادا کدھر ہے؟ نہیں ہے۔ اس طرح ہم بھی کسی کے ماں باپ دادے بن جائے کہ پھر ختم ہو جائے۔ ہر وقت اللہ کا دین قائم ہے، قائم رہے گا، میرے مصطفیٰ کا نظام قائم ہے، قائم رہے گا۔ تو اس لیے اللہ کے کلام کو سن لیا کرو، قرآن کو سن لیا کرو، حدیث کو سن لیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے آگے سجدہ لگایا کرو۔ اللہ نے جو صحت دے دیا ہے، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور یہ نیکیاں ضائع نہیں ہوئے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا ذرا نیکی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا ذرا بدی، ذرے ذرے کا حساب کتاب ہوگا۔ کل میں مر جاؤں گا، یہ تقریباً 90,000 لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، تو میں اس لیے بناتا ہوں کہ یہ میرے مرنے کے بعد ایک خزانہ ہوگا، میرے پیچھے ثواب آئے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ ویڈیو بنانا مسجد میں کیسے؟ اچھا سوال کیا، کیونکہ ہمیں سب کو پتہ چل جائے۔ تو حرم شریف میں ویڈیو لوگ بناتے ہیں، مسجد نبوی بناتے ہیں، لائیو چلتے ہیں نا، اس میں حرج نہیں، قرآن سننا سنانا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آج کل اللہ معافی دے، لوگ ننگی ویڈیو بناتے ہیں بہت سارے، جو ہے نا وہ دنیا کمانے کے لیے۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور ایک بھائی نے ایک سوال اور کیا تھا کہ سلام کے بارے میں، کہ بھائی مسجد میں سلام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے بھائیو، اس میں مختلف اقوال ہے، اس میں دقیق حدیث میرے سامنے نہیں آیا۔ اس میں یہ ہے مختلف اقوال کے اہل حدیث بھائی جو ہے نا، اس کا یہ عقیدہ اور اس کا یہ منہج ہے کہ بھائی بندہ نماز بھی پڑھتے اس کو سلام کرنا چاہیے، اور اس کے پاس کافی دلائل ہے۔ ہمارے احنافوں کا یہ دلائل ہے کہ بھائی کوئی بندہ نماز میں مصروف ہو یا ذکر میں مصروف ہو، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح استنجا کے علاوہ باقاعدہ جو دوسرے وضو لوگ دوسرے قسم کرتے ہیں، اس میں بھی سلام آپ کر سکتے ہو۔ کچھ ہمارے احنافوں کا یہ بھی قول ہے کہ بھائی جب بندہ روٹی کھاتا ہے، اگر آپ کا دل کر دے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ روٹی کا اور اس کو سلام کرو، بیٹھنے کا اور کھانے کا دل نہیں کرو سلام نہ کر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابشر بالسلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام میرے رب کی کلام ہے، رب کا کلام ہے، رب کی بات ہے میری، پہلاؤ۔ لیکن گندی جگہ پہ سلام کرنا حرام ہے۔ بندہ استنجا میں تو اس کو سلام نہ کرو، لیٹرین میں اس کو سلام نہ کرو۔ سلام قولا من رب رحیم، میرے اللہ نے فرمایا جنت میں سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلام کرو چاہے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔
تو اس میں کوئی حرج نہیں. حالانکہ ایک بندہ تلاوت کرتا ہے، تلاوت میں مصروف ہے، اس کی تلاوت میں حلل ڈالتے ہیں یہ تیرا سلام، پھر اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. یا ایک مسجد میں خطبہ دے رہا ہے بندہ، تو خطبے کے دوران بندہ سلام کرے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ موقع کے لحاظ سے جو ہے نا سلام کرنا چاہیے، اور موقع کے لحاظ سے نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.